تو حکومت اس اتھارٹی کے قیام پر بضد کیوں ہے آخر؟ حکومت میڈیا سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہو چکی ہے اور میڈیا کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر جو ہے وہ مزید انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے جی نصر اللہ ملک صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ بہت شکریہ ملک صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران صحافیوں کو ہی شرکت جو ہے وہ نہیں کرنے دی، پریس گیلری کی تالہ بندی ہو گئی۔ کیا ملک صاحب باقی کیا سارے ملک کے مسائل حل ہو گئے ہیں جو اب نیا محاذ حکومت نے کھول لیا صحافیوں کے ساتھ؟ شکریہ عائشہ۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت ایسے غیر ضروری اقدامات کر کے بہت سے مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ اگرچہ فواد چوہدری صاحب کا ایک موقف ہے میڈیا کے حوالے سے اور حکومت کا بھی ایک موقف ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، پیمرا موجود ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز موجود ہیں، پھر آپ کے پورا انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، پھر آپ کے ہاں خبر جھوٹی خبر ہوتی ہے تو آپ کے لاز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں۔ آپ کسی بھی غلط خبر کے اوپر جا کے اگر ٹی وی پہ چلتی ہے، پیمرا میں آپ جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں اور پیمرا جرمانے کرتا ہے، پیمرا وائلیشن پہ جرمانے آلریڈی کرتا ہے، اور پھر ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کی حد تک عزت ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کرنے کے قوانین موجود ہیں۔ یہ جو برطانیہ کی جس کی بار بار مثال دیتے ہیں عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، برطانیہ میں یہ قوانین موجود ہیں سختی کے ساتھ کہ اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پروو اٹ، یعنی آپ کے پاس اس کا پروو ہونا چاہیے۔ آپ پاکستان میں اس کو یقینی بنا لیں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے، دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی یہ حکومت، میں نے ماضی کی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں ایز اے جرنلسٹ، یقین مانیں کہ جتنا یہ کریزی ہیں کہ صرف ان کی خبریں چلیں باقی کسی کی خبر نہ چلے، ماضی کی کوئی حکومت ایسی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیے آصف علی زرداری کے خلاف پاکستان کے میڈیا نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ایک جو لائن ہوتی ہے بارڈر لائن، وہ بھی میڈیا کراس کر گیا۔ نواز شریف کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا اس ملک کے اندر، جو منہ میں آیا اسی پی ٹی آئی نے کہا۔ کبھی اربوں روپے کے الزام لگا دیے، کبھی کہا اورنٹ ٹرین سے اتنے پیسے لے گئے، بجٹ سے دگنا الزام لگا دیے گئے کہ جناب یہ لگاتے رہو۔ یہ سارا دن یہ ہوتا رہا اور میڈیا کا بھرپور استعمال یہ پی ٹی آئی کرتی رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی خبر نہ چلے۔ پہلی تو سوچ ان کے ہاں ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم اس ملک کے فرشتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم سادھوکار ہیں، باقی پورا ملک چور ہے، سب کے خلاف خبریں چلیں، ہمارے خلاف خبر نہ چلے۔ ایک سوچ یہ کار فرمائے۔ دوسری ان کے ہاں ایک سوچ یہ ہے کہ ایسے ایشوز جنریٹ ہوتے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جب سے یہ ایشو بنا ہے، اگرچہ حکومت کے لیے آج بڑی جو ہے وہ یہ بدنامی کا باعث ہے کہ پریزیڈنٹ آپ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ پریس گیلری کو تالا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے سامنے آپ جگ ہنسائی کر رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ جو مجھے لگتی ہے سچی بات ہے، وہ دماغ میں ان کے سوچ کار فرما یہی ہے کہ لوگ ان سے مت پوچھیں کہ مہنگائی ہے، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ بے روزگاری ہے، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر کہاں پہ گئے، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں چلی گئیں، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ جو پاسپورٹ کی آپ کہا کرتے تھے جی باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، اب تو پاکستانیوں کو باہر سے نکالا جا رہا ہے، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم آ کے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لوگ ان سے مت پوچھیں کہ آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے، نکلا اس سے کیا ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے نان ایشوز کے اوپر ٹی وی ڈیبیٹ ہوتی رہے۔ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، آج مظاہرہ ہوا ہے، 2 مہینے یہ کام چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ جو مسودہ سوچا ہوئے دماغ میں نا، یہ واپس لے لیں گے۔ اچھا ہاں، یہ 4 مہینے گزاریں گے اور ان کا کارکن خوش ہوتا ہے۔ یہ اپنے کارکن کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو آتے ہی لفافہ صحافی، لفافہ صحافی۔ وہ بھائی جو آپ کو ناشتے سے لے کے، کھانے سے لے کے، آپ کے چلنے کے سٹائل سے لے کے، آپ کی کھیڑی جو چپل جو ہے آپ کی، یہ کپتان چپل ہے جی، یہ میڈیا آپ کو گلیمرائز کر کے دکھاتا رہا، آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کو تو میڈیا کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آپ کے جلسوں میں میں آپ سے عرض کروں، یہ خان صاحب ہیں، لاہور کے سڑکیں گواہ ہیں، یہ گڑی شاہو کے اندر، یہ مغلپورہ کے اندر، یہ چھڑا کے اندر، خان صاحب 200 بچوں کے جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے، چند بچے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، عمران خان صاحب خطاب کیا کرتے تھے۔ اس آزاد میڈیا نے خان صاحب کو اٹھا کے ان 200 کے جلسوں سے مینار پاکستان میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے والا بنا دیا۔ نہیں تو یہی تو بات ہے نا ملک صاحب، جن لوگوں نے خود میڈیا کو اس طریقے سے یوز کر کے یا میڈیا کے کاندھے کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی اوپر آیا تو اس کو تو اندازہ ہے میڈیا کی طاقت کا، تو اسی لیے تو وہ شاید اب وہ اسی سے خوف زدہ ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس سے خوف زدہ ہیں، اور آپ کبھی ان سے بات کیجئے گا، کبھی ان کے جو قائدین ہیں، آپ کیا ان سے بات کریں،
وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹاک شو کرتے ہیں, آپ سمجھ نہیں آتی, آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا باقی پارٹی کو بٹھاتے کیوں ہیں, یا اب ہمیں بٹھائیں, ہماری باتیں سنائیں لوگوں کو. یعنی یہ وہ گلیاں ہو جان کیا اس میں مرزا یار پھرے, وہ جو ہے نا ایک محاورہ بنا ہوا کہ گلیاں ہو جان سنجن وچ مرزا یار پھرے, یہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہوں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو وہ ہمارے ایک دوست ہے, کوئی یقین ہے, کوئی ان کے بس میں ہو یقین مانیں, یہ میڈیا بھی ان کا اپنا ہو, صدر بھی یہ خود ہوں, وزیر اعظم بھی یہ خود ہوں, یعنی باقی اداروں کے سربراہ بھی یہ خود ہوں, احتساب کا نظام بھی ان کے کنٹرول میں ہو, الیکشن کمیشن بھی یہ خود بیٹھ کے فیصلے کریں الیکشن کیسے کروانا ہے, یہ دوسری رائے سننے کے عادی نہیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ڈی جی ایف آئی اے نے کہا تھا, غلط کہا تھا کہ جی انہوں نے بلا کے کہا مجھے پرائم منسٹر نے کہ جی وہ سعودی عرب میں تو کوئی نہیں پوچھتا, ایسے بلاتے ہیں, ایسے اس کی گردن کاٹتے ہیں, اندر کر دیتے ہیں, یہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ سوچ کار فرما ہے, اس سوچ نے ان کو آج یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ڈیبیٹ کے قائل نہیں ہے, یہ ڈائلاگ کے قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں نے جس کو چور کہہ دیا وہ چور ہے, جس کو میں کہوں یہ. اب مجھے ایک بات بتائیے, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی ایک ایک لفظ نکال کے ٹی وی پہ چلا کے دکھا دیں, میرے خیال میں شرم نام کی خیر. اچھا ملک صاحب, یہاں پہ ایک اور ٹرک جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. جی فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیسے. فواد چوہدری صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں قانون بنا ہی نہیں ہے, تو شہباز شریف کس لیے دھرنا دے رہے ہیں. قانون بنا نہیں ہے, آپ قانون بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, آپ نے اپنا پوری کوششیں کر لی ہیں, آپ لگے ہوئے ہیں, اور آپ کی خواہش یہ ہے. دیکھیں آپ میں نے آپ سے پہلے کہا پیمرا موجود ہے, چلے سوشل میڈیا کو آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی پیمرا کا ڈپارٹمنٹ بنا دیں, لیکن آپ پیمرا کی اس آئینی حیثیت کو ختم کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ایک سرکاری افسر کے ماتحت کر دیں. یعنی ابھی بھی انہوں نے کیا ہوا, خیر ابھی پیمرا کی کیا حالت چھوڑی ہے. صاحب کہ یہ بل بھی واپس لے لیں گے تو پھر تو یہ بے وقوفی. مجھے بتائیں پیمرا کی انہوں نے حالت کیا چھوڑی ہے. وہ بھی میرے خیال میں میڈیا پہ بیٹھ کے بات چیزیں ایسی ہیں جو چلیں ہم بھی شاید مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے پیمرا کا اداروں کا حال کر دیا. آپ کو پتہ ہے جن کی خواہش یہ ہے کہ سارے ادارے ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں اور صبح ان کے گن گائیں جناب. کہ مجھے آپ الوی صاحب صدر پاکستان ہے, ان کا ایک بیان دیکھا میں نے اور مجھے حیرانگی, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی افغان پالیسی جو ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے, تمام ملک ان کی مریدی اختیار کر لیں. یہاں پیری مریدی کا سلسلہ بھائی بن گیا ہوا ہے. اب آپ وہ بن گئے ہیں, پوجنے والے بن گئے ہیں, خود پرستی کے مرض میں آپ اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ دیگر ملکوں کو کہہ رہے ہیں. پہلے آپ امریکہ میں کھڑے تھے, کہہ رہے تھے ہم ترکی کا, ہم ملیشیا کا, پاکستان کا ٹی وی بنائیں گے. وہ ٹی وی تلاش کریں نا ذرا میڈیا والے کو, ٹی وی کہاں چلا گیا جو ٹی وی بن رہا تھا. یعنی آپ دنیا کو سکھانے چل پڑتے ہیں, سمجھانے چل پڑتے ہیں, کوئی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی, خارجہ پالیسی کا آپ نے ستیہ ناش کر دی ہے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں, آپ مجھے بتائیے کیا ہمیں ایف اے ٹی ایف میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے, ہمیں وہاں سے کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے. فارن انویسٹمنٹ کہاں آپ کی رہ گئی ہے, آپ اسی بوروئنگ کے اوپر ہیں کہ نہ آپ کے پاس کوئی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. چین کی انویسٹمنٹ جس کو ہم اپنا بڑا دوست ملک کہتے ہیں, اس کی انویسٹمنٹ کی جو سپیڈ تھی اس کو آپ اندازہ لگا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود پرستی سے نکلیں تو ان کو سمجھ آئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. نصر اللہ ملک صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.